تو جشن قرآن بھی منائیں، جشن میلاد بھی منائیں، لیکن اس طریقے پر جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے 2750، جو مشکات میں بھی موجود ہے 90 روزوں والے چیپٹر کے اندر۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر منڈے کا روزہ رکھا کرتے تھے، پیر کے دن۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی، یعنی وحی کا نزول بھی منڈے کو ہوا، یعنی منڈے کا دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں بڑا اہم ہے۔ پیدائش منڈے، ہجرت منڈے، وفات منڈے اور نزول قرآن منڈے، اور آپ جشن قرآن اور جشن میلاد سال کے بعد نہیں سر، ہر ویک منایا کرتے تھے منڈے کا روزہ رکھ کے۔ آج تک آپ نے سنا ہے جشن قرآن سال کے بعد منایا جاتا ہو؟ ہاں، جشن قرآن کی بجائے یہ کہا جاتا ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، یہ جشن ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جشن میلاد منانے کا طریقہ بتا دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم اس پر قیاس کرتے ہوئے 12 ربیع الاول کا روزہ رکھ لیں، جس طرح ہمارے یہ دعوت اسلامی والے جن کی پہلے سبز پگڑی تھی اور اب سفید ہو گئی ہے، تو یہ لوگ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھتے ہیں باقاعدہ طور پہ نا، اور قیاس کرتے ہیں۔ اب یہ قیاس بڑی دور کا ہے، ہم فتویٰ کو نہیں لگاتے، لیکن کم از کم باقیوں سے یہ بہتر ہے۔ باقی جو ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں نا، یہ آپ کو جو ڈول ڈمکے نظر آتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی حرکات کرتے ہوئے لوگ، وہ دعوت اسلامی کے لوگ نہیں ہوتے۔ ایٹ لیسٹ ان کے اندر اتنا ہے کہ انہوں نے ایک خاص لمٹ کو کراس نہیں کرنا۔ تو وہ ایون آپ دیکھیں اتنی گرمیوں میں بھی ربیع الاول آیا ہوتا ہے، کئی بیچارے بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں، روزہ رکھا ہوتا ہے انہوں نے، جلوس میں بھی وہ جا رہے ہوتے ہیں۔ باقی یہ ماڈل بنانا، ماڈلز کے آگے کھڑے ہو کے دعائیں کرنا، پھر ان ماڈلز کو دیکھنے کے لیے مرد و عورت کا اختلاط ہونا، اس کو تو خود بریلوی مکتب کے لوگ، بڑے علماء ناپسند کرتے ہیں۔ الیاس قادری صاحب تو بہت زیادہ مخالفت اس کی کرتے ہیں، لیکن چونکہ اب یہ کلچر ہے، بن چکا ہے، اب اس کے اوپر آپ کوئی قدغن لگانا بڑا مشکل کام ہے۔ تو وہ 12 ربیع الاول کا روزہ رکھتے ہیں، ان کو بھی میں کہتا ہوں بجائے 12 ربیع الاول کا روزہ رکھنے کے آپ منڈے کا روزہ رکھیں۔ آج 10 ربیع الاول ہے، کل 11 ربیع الاول منڈے کے دن آ رہی ہے، تو آپ منڈے کا روزہ رکھیں۔ چلیں اگر ہر مہینے نہیں رکھ سکتے، ہر ویک نہیں رکھ سکتے، سال میں ایک دفعہ رکھ لیں، تو اس سنت پہ عمل کر لیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی اب ہم کیا کریں، پھر کس طریقے سے میلاد منائیں؟ تو ایسے میلاد منائیں۔ تو یہ سنت طریقہ ہو گیا۔ اب رہ گیا مروجہ جو طریقہ ہے، جلوس، جھنڈیاں، لائٹنگ، اور وہ عربیوں والے لباس پہنے ہوتے ہیں، لکڑی کی تلواریں اٹھائی ہوتی ہیں۔ آپ پنڈی میں تو چلے جائیں تو وہاں تو آپ کو ایسا ایسا رنگ نظر آئے گا۔ تو اب یہ ساری کی ساری چیزیں ان کو بھی پتہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں نہیں تھی۔ رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں کم و بیش 63 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے یا ہوگا، جو بھی یہ لکھنا چاہ رہے ہوں گے۔ کہتے کس حدیث سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے اپنی ولادت کا دن منایا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو ہر مہینے میں 4 دن مناتے تھے جشن ولادت۔ ہر مہینے؟ ہر مہینے میں، ربیع الاول میں بھی اور ہر مہینے میں۔ وہ یوں مطلب حدیث شریف ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ کی خدمت میں پوچھا گیا اس کی وجہ، تو ایک وجہ یہ بتائی، فیہ ولدت، اسی دن میری ولادت ہوئی ہے، یعنی ہر پیر کو آپ کا برتھ ڈے، تو یہ روزہ آپ رکھتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ویسے ہی ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ بولتے ہیں ربیع الاول تو یہ ہر مہینے 4 دن، تو یہ ان کو سمجھاؤ نا جو سالگرہ مناتے ہیں، غبارے پھوڑتے ہیں، عورتیں مرد جمع ہو کر کیک کاٹ کے وہ تالیاں بجاتے ہیں، بچے کے لیے تحفے وصول کر کے ڈھیر لگاتے ہیں، گفٹ پیک جمع کرتے ہیں، ان کو بولو نا کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ چراغاں ہونا چاہیے جائز طریقے پر۔
لیکن اب وہ چراگاہ میں وہ حد سے بھی بعض جگہ لوگ تجاوز کر رہے ہیں، گلیوں میں اسٹیج لگاتے ہیں، رستہ بند کر دیتے ہیں، گلیاں گھیر لیتے ہیں، گڑھے کھود ڈالتے ہیں، وہ بانس گاڑتے ہیں. یہ ایک ایسا جشن ولادت ہے کہ اگلے کی نیند اڑ جائے بیچارے کی، کان پھاڑ آواز سے وہ نعتیں پڑی جا رہی ہیں اور ایکو ساؤنڈ لگا ہوا ہے، گلی گھری بھی اور واہ واہ مرحبا اور آقا کی آمد مرحبا اور یہ جوشیلے نعرے لگ رہے ہیں. اور جشن ولادت وہی ہے جو میں نے کہا کہ 100% شریعت کے دائرے میں رہ کر منایا جائے، ورنہ وہ جشن ولادت نہیں ہے، وہ آپ کا سیر و تفریح ہے. اس میں کوئی وہ ثواب کی امید نہ رکھیں بلکہ گناہوں کی صورتیں واضح ہیں اس میں کہ ہمیں معاذ اللہ قیامت کے دن حکم ہو گئے جہنم میں چلے جاؤ، تم نے مسلمانوں کو تنگ کیا ہے، لوگوں کے دل دکھائے، تم نے نیندیں برباد کی ہیں لوگوں کی. بوڑھا جو گھر میں بیچارہ پڑا ہوا ہے بیمار، اس سے کس نے اجازت لی؟ جو نیند کی گولی کھا کر بھی جس کو نیند نہیں آتی لیکن کچھ سکون ملتا تھا، آج عاشقان رسول نے اس کا سکون بھی برباد کر دیا، زوردار اسپیکر لگا کر اس کا سکون برباد کر دیا.